بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے راسپوٹین کے بارے میں رپورٹ رکھتے ہیں۔ یہ راسپوٹین کے بارے میں پہلی رپورٹ ہے۔ اس کے بعد بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ راسپوٹین روس کا انتہائی عجیب، پر اسرار، طاقتور اور بااثر کردار تھا، جس نے زار روس کے آخر کے دنوں میں خاص شہرت حاصل کی۔ سائبیریا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہونے والے راسپوٹین کے ساتھ بچپن سے ہی عجیب و غریب کہانیاں وابستہ ہو گئیں اور اس کی روحانی قوت کے چرچے ہو گئے۔ اس کو زیادہ شہرت اس وقت ملی جب اس نے اپنے باپ کے چوری ہونے والے گھوڑے کے چور کا نام اور مقام بتا دیا۔ وہ چور پکڑا بھی گیا، گھوڑا برآمد ہو گیا۔ بعد میں راسپوٹین کو پتہ چلا کہ زاروچ الیکسی بیمار ہے۔ اس کو ہیموفیلیا کی بیماری تھی، جس میں خون نہیں رکتا، تو وہ زارینہ کی مدد کو چلا آیا، کیونکہ الیکسی گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے زخمی تھا اور اس کا خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے۔ ایسے میں راسپوٹین نے زخمی الیکسی کو روحانی طریقے سے ٹھیک کرنے کا عزم ظاہر کیا، تو زارینہ کو غرض مند دیوانہ ہوتا ہے کہ مصداق اس کو یہ ذمہ داری سونپنا پڑی، اور راسپوٹین منہ میں کچھ پڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے تھوک کو الیکسی کے زخموں پر لگاتا گیا، حتیٰ کہ اس کا خون بہنے سے رک گیا۔ بعد کو جب بھی اس کا خون بہتا تو راسپوٹین کو طلب کر کے روحانی طریقے سے خون بند کروایا جاتا رہا، جس کی وجہ سے الیکسی صحت یاب ہو گیا اور راسپوٹین کو زارینہ کا اعتماد حاصل ہو گیا۔ زار روس نے راسپوٹین کو مقدس شخص اور ہمارا دوست جیسے خطابوں سے نواز دیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اقتدار کے ایوانوں میں امن و شانتی سے رہنا کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہی کچھ راسپوٹین کے ساتھ ہوا، اور وہ زار روس کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے متنازع بن گیا۔ بالخصوص سینٹ پیٹرز برگ کے طبقہ اشرافیہ کے لیے اس کی شخصیت ناقابل قبول تھی۔ چرچ کی طرف سے اس کی حرکات عادات پر کئی اعتراضات اٹھائے گئے، مگر راسپوٹین متنازع ہونے کے باوجود زار اور زارینہ کا منظور نظر رہا۔ اشرافیہ کو اسے راستے سے ہٹانے کے لیے صرف ایک طریقہ نظر آیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، مگر راسپوٹین کو قتل کرنا آسان نہ تھا۔ 16 دسمبر 1916 کو شہزادہ فیلکس یوسپوف اور گرینڈ ڈیوک دمتری پاولوچ نے راسپوٹین کو اسی محل میں دعوت پر بلایا۔ دعوت کا اہتمام محل کے تہہ خانے میں ایک کمرے میں کیا۔ اس کمرے میں فیلکس اور راسپوٹین کے مجسمے بنا کر ماحول کو اجاگر کیا گیا۔ راسپوٹین کھانے کی میز پر بیٹھا ہے، جبکہ نوجوان فیلکس فوجی وردی میں ملبوس اس کے سامنے کرسی پر بازو دھرے کھڑا ہے۔ میز پر کھائے ہوئے کیک کے ٹکڑے اور ریڈ وائن کی بوتل دھری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شراب اور کیک میں بڑی مقدار میں سائنائڈ زہر ملا دیا گیا تھا، جو تقریباً 7 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی تھا۔ مگر راسپوٹین نہ صرف کیک کھا گیا بلکہ شراب بھی پی گیا، اور مرنے کی بجائے کرسی پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے فیلکس یوسپوف سے باتیں کرتا رہا، جس نے فیلکس کو بکھلا کر رکھ دیا۔ فیلکس سے اجازت لے کر واپس اپنے کمرے میں موجود دوستوں کے پاس گیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور فیصلہ کیا کہ اس کو صبح ہونے سے قبل مارنے کے لیے گولیاں مار دی جائیں۔ چنانچہ فیلکس واپس تہہ خانے میں پہنچا اور راسپوٹین پر فائر کھول دیا، جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر بعد فیلکس اس کو چیک کرنے کے لیے آیا، یہ مر چکا ہے۔ اس کے قریب پہنچ کر اسے ہلایا تو راسپوٹین نے آنکھیں کھول کر فیلکس کو گریبان سے پکڑ کر گالیاں دینا شروع کر دیں اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فیلکس نے بمشکل خود کو اس سے چھڑایا اور محل کے اندر بھاگ گیا، جبکہ راسپوٹین زخمی حالت میں تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر لنگڑاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر گیا۔ فیلکس اور اس کے ساتھیوں نے اس کا پیچھا کر کے اس پر مزید گولیاں چلائیں اور پھر اسے پکڑ کر بستر میں لپیٹا اور وزن سے باندھ کر دریائے میکا میں پھینک دیا۔ 4 دن بعد راسپوٹین کی لاش دریائے نیوا سے مل گئی، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے جو وجہ موت سامنے آئی وہ زہر خورانی
سے نہیں تھی، نہ گولیاں لگنے سے تھی، بلکہ پانی میں ڈوبنے سے تھی۔ اور یوں یہ اور اسرار کردار مرتے مرتے بھی دنیا کو حیران و پریشان چھوڑ گیا۔ یوسف پوہ محل کا یہ حصہ اور بغلی دروازہ آج بھی اسی طرح قائم ہے، اور اس کے باہر ایک سٹال لگایا جاتا ہے جہاں راسپوٹین کی موت کی داستان بیان کرنے والے موجود ہیں، اور یہ داستان انتہائی ڈرامائی انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی تھوڑی سی بات کرتے چلیں کہ زار کو اور زارینہ کو راسپوٹین نے کس طرح سے اپنا مرید بنا رکھا تھا، اور وہ کس طرح سے اس کے اتنے زیادہ پیروکار بن گئے تھے۔